کیا خاتم النبیین رحمۃ العالمین بھی پیدائشی نبی ہیں؟ ہر زمانے میں اپنی رشد و ہدایت کے چراغ کے طور پر کچھ لوگوں کو، کچھ ارواحان مقدسہ کو، گمراہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا سامان بنیں گے. کس علاقے کے لوگوں کے لیے؟ انگلی نو اٹھاندے نے پہ چن نو ہلاندے نے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کیا شعر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعہ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کی 1500 سال کی تاریخ میں جن جن لوگوں کو بھی پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین نعت کا نام نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست میاں صوبان احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں دین ٹاکس. آج ہم جو موضوع آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ایسا موضوع ہے، شاید آج ہم بات کرنا شروع کریں اور قیامت آ جائے تو وہ موضوع ختم نہ ہو. ہم شان مصطفیٰ پہ بات کرنے جا رہے ہیں. مصطفیٰ کا میم نکالا دیا جائے، اگر خالی محمد کا میم اٹھا لیا جائے اور پوری دنیا کی سیاہی اٹھا لی جائے اور تعریف شروع کی جائے تو شاید اس میم کی تعریف بھی کوئی نہ کر سکے. آج کیونکہ ٹاپک بھی بڑا تھا، موضوع بھی بڑا تھا، تو اس کے لیے ہم نے بڑی شخصیت کو آج مدعو کیا ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب. سر آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سر پہلا سوال یہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، کیا خاتم النبیین رحمۃ العالمین بھی پیدائشی نبی ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے کسی بھی عنوان کو مرتب کر کے آپ پر بات کرنا، آپ کے محاسن، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل، آپ کے خصائص اور آپ کی شمائل کے اوپر بات کرنا، یہ ہر آن سراپا عبادت جیسا عمل ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا ذکر ایک ایسا متبرک اور بابرکت ذکر ہے کہ یہ طہارت کا ایک ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ جو شخص جتنا حضور کے ذکر سے اپنے روز و شب کو آباد کرنا شروع کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی طہارت کا سامان کر رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت ذکر ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے یعنی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ یہ ذکر حقیقت میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے. یعنی جب کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا شرف پا رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ پاکیزہ محبت کے رشتے میں استوار ہو رہا ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح جب کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عزت پاتا ہے تو حقیقت میں وہ پروردگار عالم کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حضور کی نسبت حقیقت میں از اول تاخر اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا ایک بہت مضبوط عنوان ہے. اس پر جتنی بات ہو، جتنی مرتبہ بات ہو، ہر مرتبہ جو ہے وہ نفع بخش ہے، اور ہر مرتبہ آپ کی ظاہری زندگی کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتی ہے، باطنی زندگی کے لیے بھی، موجود کی زندگی کے لیے بھی، اور اس کے بعد کی نہ ختم ہونے والی جو ہمیشہ رہ جانے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنتا ہے. اب آپ کا سوال جو ہے اس کی طرف اگر آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جناب مسیح علیہ السلام جو ہیں جس طرح وہ پیدائشی طور پر اعلان نبوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرصہ نبوت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے تو خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے سارے محبت کرنے والوں کے لیے سکھدے کو کھول دیا، اس راز کو فاش کر دیا. اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہیں وہ مٹی اور گارے کے درمیان اور پانی اور گارے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر موجود تھے. یعنی ابھی آپ کی تخلیق جو ہے وہ بھی تکمیل میں نہیں پہنچی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، کہ میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی کے طور پہ تھا. اور ایک اور بات یہ تو یعنی حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہے، میں قرآن حکیم سے اس کا ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے ان کی توجہ کے لیے رکھتا ہوں. جو نبی ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں ہی اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. پروردگار عالم نے اس نظام کو جیسے اس کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے جو ہے وہ اس کی ایک ترتیب، اس کا نظم قائم کر دیا تھا، جسے عرف عام میں تقدیر کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں ہی اس کی تدبیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قائم کر دی تھی. یعنی اس کی ترتیب کیا ہونی ہے، کون سا واقعہ پہلے ہونا ہے، کون سا بعد میں ہونا ہے،
کون سا واقعہ بنیاد بننا ہے کسی بڑے واقعے یا افسانے کی، یہ ساری تفصیلات پروردگار عالم کی طرف سے پہلے ہی سے گویا یہ ضبط تحریر میں آ گئیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی اس لوح مبارک پر اس کو لکھ رکھا تھا، اور گویا اس قلم کو اس کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ آنے والا سارا معاملہ جو ہے وہ اس تحریر اور اس منشور کے مطابق چلے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جس وقت سارے نظم کو قائم کرتے وقت اس میں اشرف المخلوقات کے طور پر انسانوں کا کردار رکھا، اور پھر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی جو اصل میں حقیقی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے اس ساری کائنات کی تخلیق کی بنیادی کہانی ہے، اور اس بنیادی کہانی کا بنیادی کردار جو ہے وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور ہر زمانے کے لوگوں کو حضور کے لیے ان کی ذہن سازی اور ان کی تیاری کا اہتمام کرنا مقصود تھا، تو پروردگار عالم نے ہر زمانے میں اپنی رشد و ہدایت کے چراغ کے طور پر کچھ لوگوں کو، کچھ ارواحان مقدسہ کو جو ہے وہ محفوظ فرما لیا، منتخب فرما لیا، اور ان کو گویا ترتیب دے دیا کہ ان میں سے کون سی پاکیزہ روح کس زمانے کے گمراہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا سامان بنیں گے، کس علاقے کے لوگوں کے لیے میرا جو کلام ہے، میرا پیغام جو ہے اس کو پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ گویا عالم ارواح میں جب ابھی صرف انبیاء ساری ارواحان اکٹھی تھیں اور ابھی عملی طور پر اس سارے کائنات کا اور یہ جو اس وقت نظم ہے کائنات کے اندر اس کا بھی کوئی ظہور نہیں ہوا تھا، اس وقت رب العزت نے نبیوں کی روحوں کو منتخب کر لیا تھا، یعنی نبی اپنی پیدائش سے بہت پہلے، بلکہ عالم ارواح میں بھی جو ہے ابتدائی جو روح ہیں جن کا انتخاب اللہ کے یہاں ہوتا ہے ان میں بطور نبی کے طور پہ منتخب کر لیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب پروردگار عالم کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا توجہ فرمائیے، یاد کیجئے اس وقت جب اللہ رب العزت اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا۔ اب تصور کیجئے انسان جو ہے ان کی تخلیق تو اس سے اربوں خربوں نوری سال بعد کا معاملہ اور واقعہ ہے، گویا اس کائنات کے اس نظم کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ رب العزت انبیاء و مرسلین کو مخاطب کر کے ان سے وعدہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحیں جو اس وقت اربوں خربوں روحوں کی تعداد جو موجود تھی ان میں سے چند روحیں اللہ کے ہاں چنیدہ روحوں کے طور پر پسند کر لی گئی تھیں، منتخب کر لی گئی تھیں، اور ان کو اللہ نے اپنے نبی کے طور پر گویا جو ہے وہ عزت سے سرفراز کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ اللہ وہاں وعدہ لے رہا ہے کہ اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ، کوئی ایسا خوشگوار لمحہ تمہاری زندگی میں آ جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً ان پر ایمان لانا ہے، اور پھر نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنی نصرت پیش کرنی ہے۔ اب نصرت پیش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں عرف عام میں اردو زبان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں مدد پیش کرنا، لیکن جو صاحبان لغت ہیں وہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے جو شخص موجود ہے وہ مرتبے میں آپ سے بہتر ہو، بلند ہو، بالا تر ہو، تو پھر نصرت کا مطلب خدمت پیش کرنا، یعنی خدمت پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و مرسلین میں سب سے منفرد مقام رکھتے ہیں، تو گویا پروردگار عالم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمہیں میسر آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو خود ان پر ایمان لانا ہے، پھر اپنے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، جن لوگوں کو جن کی ذہن سازی آپ کر چکے ہیں، انہیں فوری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے تاکہ ان کے اس عالمگیر مشن کے لیے جو ہے وہ اپنا کام پیدا کر سکے، اپنی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا معاملہ ہے وہ تو اتنا اعلیٰ عرفہ معاملہ ہے کہ خود ایک اور حدیث سے حضور نے یہ فرمایا، اس سے بھی پیچھے کی بات، جب روحیں بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھیں تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کو ایک لمحے کے لیے اپنی زیارت کا اشتیاق ہوا، اور پروردگار عالم نے اپنے نور میں سے ایک نور کو تخلیق کیا، اور پھر کیا خوبصورت راز والا معاملہ ہے کہ اس نور کو دیکھ کر پروردگار عالم اس نور کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جاتا ہے، ایسی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نور کے ظہور کے لیے پھر یہ ساری کائنات جو ہے اس کو تخلیق کر دیا جاتا ہے۔ یہ جتنا نظام ہے عرشیوں کا، فرشیوں کا، وہ کائناتیں جن تک ابھی انسانوں کی رسائی نہیں ہے، یہ سارا انتظام حقیقت میں اس ایک نور کی جلوہ آرائی کا ذریعہ ہے، اس کا وسیلہ ہے، اور اس کے لیے کیا گیا ہے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پروردگار عالم خود موجود تھا، اللہ رب العزت کے
بعد کائنات میں جب اس نے کسی چیز کو تخلیق کیا تو پہلی تخلیق جو پروردگار عالم کی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق تھی۔ گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ ابھی ارواحان کا نظام بھی قائم نہیں تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے پسندیدہ ایک ہستی کے طور پر، پسندیدہ نور کے طور پر موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ انگلی نو اٹھاندے نے پہ چن نو ہلاندے نے، یہ نعت شریف ہم نے بچپن بہت سنی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کیا شعر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شعراء ہیں وہ شاید اظہار محبت میں کسی درجے پہ جو ہے وہ ایک درجے سے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کی 1500 سال کی تاریخ میں جن جن لوگوں کو بھی پروردگار عالم نے اپنے محبوب رسول سید الصادقین راحت العاشقین سیدنا محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم جو ہیں ان کی ثناخوانی کے لیے منتخب کیا، وہ بڑے خاص لوگ ہوئے ہر زمانے میں۔ اور میں آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات کہوں کہ یہ نعت گوئی جو ہے اور نعت خوانی یعنی نعت لکھنا اور نعت کو پھر پڑھنا، یہ دونوں اتنے عظیم المرتبت عمل ہیں کہ یہ حقیقت میں پروردگار عالم کی اپنی سنت ہیں۔ یعنی اللہ خود جو ہے وہ اپنے محبوب کی نعت بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی نعت جو ہے وہ قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچاتا ہے۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین نعت کا نام قرآن مجید ہے، یعنی جتنی اعلیٰ عرفہ انداز میں میرا پروردگار اپنے محبوب رسول کی شان بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، مخلوق تو اس درجے کی یعنی تصور بھی نہیں کر سکتی اس محبت میں اور اس اعلیٰ عرفہ درجے پر عزت افزائی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جو ہے وہ محبتوں کے خراج پیش کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ کیونکہ علماء کا ہوتا ہے، علماء سے مراد صاحبان علم کا ہوتا ہے، اور ان کی کیونکہ نعت لکھنے کے لیے حضور کے ساتھ ایک والہانہ محبت درکار ہوتی ہے، اور یقیناً جن لوگوں کی حضور سے محبت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہو تو اللہ ایک کرم فرماتا ہے کہ وہ پھر حضور کی زندگی کو جاننا شروع کرتے ہیں، اور حضور کی زندگی کا احوال نعت میں جو ہے وہ خصائل اور فضائل کی شکل میں جو ہے وہ بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو 2 مصرے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حقیقت میں تو یہ 2 مصرے ہیں، لیکن جب ہم ان کا علمی اور تحقیقی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے وہ منفرد معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے اندر جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ کی شان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، اور جناب ام ایمن بھی یہ بات کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معصوم بچوں کی عمر میں تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکے کی پرفضا مقام پر یعنی آپ باہر کھلے آسمان میں رات کے وقت سوئے ہوئے تھے اور اپنی آرام فرماتے، اور عالم یہ تھا کہ آنکھیں کھلی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آسمان کو توجہ عطا فرما رہے تھے، اس کی عزت بڑھا رہے تھے کہ اس دوران مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ چاند کے نصیب جاگے اور مہتاب کو واقعتاً ہمیشہ کی ایک لافانی عزت دیتے ہوئے میرے کریم آقا نے اپنی انگلی کی نسبت عطا فرمائی۔ اب کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جو ہے وہ ایک خاص سمت کے اندر اس مہتاب کی طرف، چاند کی طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں اور جس طریقے سے اپنی انگلی مبارک کو گھماتے جاتے ہیں، چاند اس انداز میں وہاں سے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے ساتھ شغف فرماتے ہیں، جتنی دیر تک انگلی ہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ گویا کھیلتے ہیں، جتنی دیر تک حضور اپنی توجہ اس طرف رکھتے ہیں، چاند جو ہے وہ اپنا نظم اور اپنی وہ جو اس کا دائرہ عمل ہے اس سے نکل کر حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیے رکھتا ہے، اور حضور کی انگلی کے اشارے پر کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، اور گویا حضور کی دلجوئی کا معجزہ ایک ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے، اور حضور کے گرد و پیش میں موجود لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے دل میں راسخ کرنے کا سبب بنتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ۔ اب اس کی حکمت کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے بچے آپ نے گاؤں
گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ جب تھوڑا سا وہ کھیلنے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو مٹی کے برتنوں کے ساتھ مٹی کے جانور بنا کے مٹی کی کھلونے بنا کے ان کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خمیر جو ہے وہ مٹی سے ہے، اس لیے ہمارے خمیر کے ذیل میں لوگ ہمارے بچے کس چیز سے کھیلتے ہیں؟ مٹی کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل بشریت کا شرف پانے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی طرف سے ایک بہترین نور کی شکل میں بھی دنیا کی طرف مبذول ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ خمیر جو ہے وہ نور ہے، تو جیسے مٹی کی خمیر والا بچہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، اسی طرح میرے کریم آقا نور کے خمیر سے کیونکہ تخلیق فرمائے گئے تھے، اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نور کے کھلونے یعنی مہتاب چاند کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی ایام کا ایک معجزہ ہے۔ اور پھر جو دوسرا معجزہ اعلان نبوت کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس کے اوپر جا کے کفار جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی جو دنیا کے اندر معاملات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ سے بہترین آدمی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، ظاہری طور پر آپ کے پیغام میں بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نبی کیوں مان لیں؟ اس کے پیچھے کوئی ایسا نظر آنے والا عاجز کر دینے والا معجزہ کہتے ہی ایک ایسے عمل کو ہیں جو سامنے والے کو عاجز کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے جب اتارا تو اسے کچھ معجزات عطا کر کے بھیجا، آپ اللہ کے مبعوث کردہ نبی ہیں تو آپ کو اللہ نے کیا معجزہ عطا کر رکھا ہے؟ تو یہ اس زمانے کے ایک بہت بڑا بدبخت جسے لوگ عمر بن ہشام کہتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ابو الحکم کہہ کے عرب معاشرہ پکارا کرتا تھا اور عزت دیا کرتا تھا، حکمت کا بادشاہ، اور ابو الحکم کہہ کے حکمت کا بادشاہ اور ابو الحکم کہہ کے حکمرانی کا بادشاہ، یعنی جس کی بات سب پر فائق ہوتی، جس کی بات ہر کوئی مانتا تھا، وہ جسے تاریخ نے پھر بعد میں حضور کی شناسائی نہ پانے کے سبب حضور کو نہ جاننے اور ماننے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ابو جہل قرار دے دیا، اس نے یہ اعلان کیا کہ بھائی زمین پر جو کچھ ان کے کمالات ہیں وہ تو مجھے سمجھ آتے ہیں، لیکن اگر یہ آسمان پر کوئی ایسا عمل مجھے کر کے دکھائیں کہ جو میری عقل جس کے سامنے دنگ رہ جائے، عاجز آ جائے، تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نسبت کے ذیل میں واقعہ تفصیل میں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ آپ جبل ابو قبیس پر آ جائیں۔ وہاں سب لوگ اکٹھے ہوئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں رات تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ جو ہیں وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں، چاند پر اپنی نگاہیں مرکوز کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی دینے والی وہ جو پاکیزہ انگلی مبارکہ اس کو فضا میں بلند کیا، اور اللہ رب العزت کا پاک نام اور توحید بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح اور تمجید بیان کرتے ہوئے چاند کو حکم دیا اور اپنی انگلی کو جو ہے وہ چلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اصحاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جس انداز میں چاند کی طرف یعنی اپنی شست قائم کر رہی تھی، اپنی سمت قائم کر رہی تھی، جہاں جہاں سے انگلی گزر رہی تھی گویا یوں لگ رہا تھا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور موجود جو چاند ہے وہ انگلی اس چاند کے اوپر حرکت کرتے ہوئے اس کو ایسے کاش رہی ہے جیسے ایک نرم اور پکے ہوئے پھل کو چھری جو ہے وہ کاٹ دیا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی مبارک سے اس انداز میں اس کو حرکت دی کہ چاند جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عمومی طور پر لوگ اسے سرکار دو عالم کا ایک معجزہ سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامعین اور ناظرین کے ذوق کے لیے یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معجزہ اس وقت ظاہر فرمایا جب آپ نے انگلی سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دونوں حصے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو کر دونوں جو شرقین تھیں اور غربین تھیں ان کی طرف وہ جو چلنا شروع ہو گئے، اور جب ایک بڑی مقدار میں ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم ہو گیا نا، تو بے اختیار جو ہیں حضور کے اصحاب جو ہیں وہ بھی آپ کی تعریف میں جو ہے وہ نعرے بلند کرنا شروع ہو گئے، اور کتنی بڑی تعداد کے اندر جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی اس کو دیکھ کر آپ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عمل کے دوران ان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اصحاب کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ زمین کے اوپر دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ نہ آ گریں۔ جب ہمارے دل میں یہ خدشہ پیدا ہونا شروع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری انگلی مبارک کو کھولا اور ان دونوں انگلیوں کو آہستہ آہستہ آپس میں قریب کرنا شروع کیا۔ جس رفتار سے یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہوتی جا رہی تھیں، چاند کے وہ دونوں ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی آپس میں قریب ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں جوڑا
تو اس عین ان دونوں انگلیوں کے جڑنے کے لمحے میں پروردگار عالم کے حکم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے اللہ رب العزت نے چاند کے ان دونوں ٹکڑوں کو دوبارہ آپس میں جوڑ دیا۔ تو یہ جو واقعہ شق القمر ہے، یہ سرکار دو عالم کا ان دو حصوں میں چاند کو توڑنا ایک معجزہ ہے، اور ان دو ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ سے اثر نو آپس میں جوڑ دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی پوری زندگی میں جہاں جہاں معجزات نظر آتے ہیں، ہر معجزے کے ساتھ کئی معجزات وابستہ ہیں۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہر زمانے کے انبیاء و مرسلین کو معجزات کی نعمت عطا فرمائی، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو تین۔ جناب مسیح علیہ السلام اس معاملے میں سب سے زیادہ خوش نصیب رہے کہ ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ انہیں پروردگار عالم نے 18 معجزات کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول پر، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ نے معجزہ قرار دے دیے۔ یہ ایسا کریم اور کامل رسول ہے جس کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، جس کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے، جس کا کلام فرمانا بھی معجزہ ہے، خاموش رہنا بھی معجزہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال فرمانا بھی معجزہ ہے اور مسکرانا بھی معجزہ ہے۔ سو یہ میرے کریم آقا کی نشست برخاست، آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے جو دین ہے، دین سے مراد اللہ رب العزت کی رضا، اس کے راز انسانوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ اعلانیہ کہا کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شخص اس کائنات کے کامل رب کے ساتھ اپنا کوئی کامل تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی سے کامل اتباع کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگنی چاہیے، اس در دولت کے اوپر اپنی جھولی پھیلانی چاہیے، تاکہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط اور ہمیشہ رہ جانے والا تعلق قائم ہو سکے۔